ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ خودکشی کرنا، جس کو ہمارے اپنی زبان میں آتما ہتیا کہتے ہیں اور عالمی زبان میں لوگ اس کو سوسائڈ کرنا کہتے ہیں، یہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور مسلمان اس میں بہت کم ہے۔ اگر آپ پوری دنیا کا 1% نکالیں تو خودکشی کرنے والوں کی تعداد مسلمانوں کے اندر بہت کم نظر آتی ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں خودکشی کرنے کی بڑی وعید ہے، کیونکہ ہمارے ہاں خودکشی کرنے کی جو وعید ہے، اس دنیا کے بعد ہم ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ اس دنیا کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے اور وہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو جو خودکشی کرنے والے لوگ ہیں، سوسائڈ کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس لیے خودکشی کرتے ہیں کہ میں یہاں بہت پریشان ہوں، یہاں بہت مصیبت میں ہوں، یہاں بہت تکلیف میں ہوں، مر جاؤں گا تو آرام پا جاؤں گا۔ مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے بعد جو اگلی دنیا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، نہ ختم ہونے والی دنیا ہے، اگر اس دنیا کی مصیبتوں سے اور تکلیف سے تنگ آ کر کے تم نے خودکشی کی، آتما ہتیا کی، سوسائڈ کیا تم نے، تو اس دنیا کے اندر تم ہر وقت، ہر گھڑی، ہر ساتھ اسی سوسائڈ کی کیفیت سے گزرتے رہو گے۔ جیسے کسی نے زہر پی کر خودکشی کی تو اب اس دنیا میں آپ کو ہمیشہ زہر پلایا جائے گا، پھر مارا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر زہر پلایا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر زہر پلایا جائے گا، یہ سلسلہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ تو اب چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جس چیزوں کو بھی تم نے سوسائڈ کے لیے استعمال کیا، وہ چیز سے تمہیں ہر وقت تکلیف دی جائے گی، تو یہ چند دن کی تکلیف اٹھا لو، یہ چند ساعتوں کی تکلیف اٹھا لو، لیکن وہ ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی تکلیف سے محفوظ ہو جاؤ، کیونکہ یہ جان تمہاری جو خود کی جان ہے، یہ میرے اللہ کی امانت ہے اور اللہ کا فرمان ہے، جیسے کہ میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت کی کہ تم اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے قتل مت کرو، قتل مت کرو۔ تمہاری جان پر کوئی مہربان ہو یا نہ ہو، اللہ تم پر مہربان ہے، اللہ تم پر مہربانی فرماتا ہے، وہ تم پر کرم فرمانے والا ہے، اس لیے تم نے اپنی جان کو ہاتھوں سے نہ جانے دینا۔ دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے واقعات پیش آئے، سوسائڈ کے واقعات پیش آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، جیسا کہ حدیث پاک میں، حدیث صحیح میں آتا ہے کہ ایک شخص کا ہاتھ کٹ گیا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک شخص کا ہاتھ کٹ گیا تو اب اس تکلیف کو، اس درد کو برداشت نہیں کر سکا، اس کے زخم کو برداشت نہیں کر سکا، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے چھری لے کر کے پھر اپنے وجود پر حملہ کیا اور اتنا خون بہا، اتنا خون بہا کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکا اور پھر اسی میں وہ انتقال کر گیا۔ یعنی اس نے ایسے حالات پیدا کیے کہ اس کی موت ہو جائے، اس نے ایسے حالات پیدا کیے کہ اس کی موت ہو جائے، وہ مر جائے، اس کا انتقال ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنی جان کے معاملے میں جلدی کی، عجلت سے کام لیا، اور پھر جو اس کے لیے وعید بیان کی گئی، میرے آقا فرماتے ہیں اب یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ خودکشی کرنے والے کے بارے میں بخاری مسلم شریف کی بھی حدیث ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، حالانکہ اس کی تشریح میں ہمارے محدثین نے کہا ہے کہ یہاں ہمیشگی سے مراد ایک طویل مدت ہے۔ لیکن سوچے تو صحیح، جہنم کا ایک لمحہ بھی دردناک ہے، جہنم کا ایک لمحہ بھی دردناک ہے، لیکن ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اچھا جہنم کے اندر اگر صرف وہ پڑا رہتا،
میری آپ توجہ کریں، اللہ کرے ان لوگوں تک یہ بات پہنچے جو ذہن میں پلان بناتے تھوڑی تھوڑی مصیبت سے، کچھ غلط کام کرتے پکڑا گیا تو لوگ سوسائیڈ کر لیتے ہیں، قرضہ زیادہ ہو جائے تو لوگ سوسائیڈ کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے ٹینشن زیادہ ہو جائے تو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اور خودکشی کرنے کے مختلف طریقے۔ میں پوچھتا ہوں، اللہ نہ کرے چلیں اگر کوئی بندہ گناہ کرتے پکڑا گیا، ٹھیک، اس کا علاج خودکشی نہیں ہے، آپ سے گناہ ہو گیا، آپ نے کیا گناہ، خود کیا، ہو گیا، جو بھی ہوا، اسلام تو بتا رہا ہے نا کہ جب شرک کی معافی ہو سکتی ہے، ایک راستہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر کسی نے شرک سے توبہ نہیں کی میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جب شرک کی معافی ہو سکتی ہے کس سے؟ توبہ اور کلمہ پڑھنے سے، تو جب شرک کو معاف ہو سکتا ہے تو وہ گناہ کیوں معاف نہیں ہو سکتا جس گناہ کی وجہ سے لوگ آپ کو ذلیل کر رہے ہیں؟ تو اللہ نہ کرے اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے آپ پکڑا گئے یا کچھ ہو گیا، لوگ ذلیل ہی تو کریں گے، آپ توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لیں۔ دنیا کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے وقت لگتا ہے، لیکن توبہ کی برکت ہے۔ اگر اللہ نہ کرے آپ سے گناہ ہو گیا اور آپ پکڑے گئے، معاشرے نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا، آپ ذلیل ہو گئے، آپ اس گناہ سے سچی توبہ کر لو، توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو لوگ آپ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، جو آپ کو ذلیل سمجھتے ہیں، اللہ ان کے دل میں بھی آپ کی محبت پیدا فرما دے گا۔ یہاں پر خودکشی کرنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر یہ ذہن ہے کہ یار میں نے تو یہ گناہ کیا، اب یہ گناہ کا داغ کیسے دھلے گا، توبہ کیجئے۔ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، فضیل بن عیاض کا ذکر جب ہم کرتے ہیں، عزت سے کرتے ہیں یا حقارت سے کرتے ہیں؟ سچ بتانا۔ عزت سے کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتا ہے پہلے وہ ڈاکو تھے، ڈکیتی کرتے تھے، مگر عزت سے کیوں کرتے؟ سچی توبہ کر لی تھی۔ یہ پورا واقعہ جب ان کی ڈکیتی کا بیان ہوتا ہے، کسی ایمان والے کے دل میں ذرہ برابر ان کے لیے حقارت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ محبت ہی پیدا ہوتی، الفت ہی پیدا۔ یہ سچی توبہ کی برکت ہے۔ کیوں؟ جب اللہ نے کہہ دیا ان اللہ یحب التوابین، ہم توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، تو جس کو خدا محبوب بنا لے تم اس کو مردود کیسے کر سکتے ہو؟ اس لیے اگر اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی گناہ ہو گیا اور بدنام ہو گئے، ڈرو مت، اس کا راستہ ہے سچی توبہ کرو۔ اسی طرح سے ٹینشن میں آ جاؤ، اس کا بھی راستہ ہے۔ ٹینشن میں آؤ، وضو کرو، لا حول شریف پڑھو۔ ٹینشن کا بہترین علاج ہے لا حول شریف۔ کوئی 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی زندگی میں لازم کر لے، انشاءاللہ اس کو کبھی ٹینشن بے چین نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ سکون چاہتے ہو، لا حول کو لازم پکڑو، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ عرش اعظم کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ ڈپریشن کا بہترین علاج لا حول شریف کے اندر ہے۔ آپ کو بتاؤں شیطان سے بڑا ٹینشن دینے والا کون ہوگا؟ قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دنیا میں شیطان سے بڑا ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ ارے جب لا حول کی برکت سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے تو کون سا دشمن نہیں بھاگ سکتا؟ اس لیے لا حول کو لازم پکڑو، درود شریف کی کثرت کرو، ٹینشن دور ہوگا، ٹینشن کا خاتمہ ہوگا۔ قرض کا مسئلہ ہے، آسان ہے، محنت کرو، کوشش کرو، کاوش کرو، اور سورج نکلنے سے پہلے، فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، اس وظیفے کو روز پڑھو۔ میرے کریم آقا کی زبان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، اگر پہاڑوں برابر کسی پہ قرضہ ہوگا اللہ اس کی بھی ادائیگی کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا۔ مال آنے کا بہترین ذریعہ، اگر سب سے زیادہ مالدار بننا ہے، مالدار بننے کا بہترین وظیفہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ دیکھو ہر نیکی پر کہا گیا کہ اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، لیکن یہ جو سبحان اللہ وبحمدہ، اس پر حضور نے فرمایا میزان بھر کے نیکی ملتی ہے۔ ارے کہیں نہ کہیں سے مال کا تعلق میزان سے ہے کہ نہیں ہے؟ ترازو سے ہے کہ نہیں ہے؟
तराजू से कौन सी चीज लेते हो? माल ही तो लेते हो, माल ही तो देते हो। गोया कि इशारा किया जा रहा है, अरे नादान, जब इसको पढ़ने से मीजान भर जाता है तो तेरा तराजू कब खाली रहेगा। इसलिए इसको पढ़ने की आदत डालो। बात आगे की तरफ बढ़ाना चाहता हूं तो, लेकिन अगर कोई खुदकुशी करता है टेंशन की वजह से, कर्ज की वजह से, नाकामी की वजह से, या किसी और सबब से, माशरे में जिल्लत की वजह से, तो उनके लिए एक हदीस पाक पढ़कर जो अस्ल उन्वान है उसकी तरफ बढ़ना चाहता हूं। अस्ल उन्वान, अगर ये सोचते हो कि खुदकुशी करूंगा तो आराम पा जाऊंगा, ये गलत फहमी है। जहर पी के खुदकुशी की तो जहन्नम के अंदर हमेशा जहर पिला पिला के मारा जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा। फिर छुरी घोंप कर कोई हथियार घोंप कर खुदकुशी की तो जहन्नम के अंदर हमेशा तुम्हें छुरी घोंपी जाएगी और फरिश्ते घोंपेंगे। आप सोचे कि चलो एक मर्तबा छुरी घोंप करके फिर आराम पा जाए, आराम नहीं मिलेगा। किसी ने कहा था ना, गर यहां चैन न पाएंगे तो मर जाएंगे। गर यहां चैन न पाया तो मर जाएंगे। तो किसी दूसरे ने भी जवाब दिया था, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। यहां से तो राय फरार इख्तियार कर रहे हो कि मर जाएंगे। मौत मसाइल का हल नहीं है। मसाइल से मुकाबला करने की ताकत अपने अंदर पैदा करो, मसाइल से निपटने की कुव्वत अपने अंदर पैदा करो। तो मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूं, ये नामर्दी मत दिखाना कि मसाइल से परेशान होकर के माअज़ल्लाह अपनी जान दे दो। नहीं, छुरी घोंप करके मरोगे तो हमेशा जहन्नम में छुरी घोंपी जाएगी। कितना दर्दनाक अज़ाब होगा वो। इसी तरह कोई फांसी लेकर के मरेगा, फांसी लेकर, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहन्नम की आग में फांसी लटकाई जाएगी और आग से उसको फांसी, आग के फंदों से उसको फांसी दी जाएगी, आग के फंदों से उसको फांसी दी जाएगी। जिसने फांसी ली थी, जिसने रस्सी पर लटका था, सोचो ये रस्सी पे लटकने का दुख तो थोड़ी देर का है, चंद मिनट का है जो खत्म हो जाएगा। लेकिन जहन्नम के अंदर जो आग की रस्सी से बार बार लटका करके फांसी दी जाएगी, उसके लिए किसके पास मदद तलब करोगे? उसके पास कहां जाओगे? उसके लिए किसके पास जब हाथ फैलाओगे? ये तो अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसलिए चंद लम्हों के आराम के लिए ना खत्म होने वाला अज़ाब मोल मत लो। वहां का जहर कितना दर्दनाक होगा, वहां की छुरी कितनी दर्दनाक होगी, वहां के फांसी की आग के फंदे कितने दर्दनाक होंगे। और इससे बड़ी बात मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैं ऐसे लोगों पे लानत करता हूं और मैंने खुदकुशी करने वालों पर जन्नत को हराम कर दिया है। जन्नत हराम है खुदकुशी करने वालों पर, इसलिए न करना।